نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امیر المؤمنین بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا بیان فرمایا اس میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے ہدایت دینے والی کتاب نازل فرمائی اور اس میں خیر و شر سب بیان کر دیا، لہٰذا تم خیر کو لو اور شر کو چھوڑو اور تمام فرائض ادا کر کے اللہ کے ہاں بھیج دو، اللہ ان کے بدلے میں تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کو قابل احترام بنایا ہے جو سب کو معلوم ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر مسلمانوں کی حرمت کوفیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے اخلاص اور حدانیت کے یقین کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کیا ہے، اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ناحق تکلیف سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حلال نہیں ہے، البتہ قصاص اور بدلے میں جو تکلیف دینا شرعاً واجب ہو جائے اس کی اور بات ہے۔ قیامت اور موت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو، کیونکہ بہت سے لوگ تم سے آگے جا چکے ہیں اور تمہارے پیچھے قیامت آ رہی ہے جو تمہیں ہانک رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو، یعنی گناہ نہ کرو، اگلوں سے جا ملو، کیونکہ اگلے لوگ پچھلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں اور شہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں اور جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ جب تمہیں خیر کی کوئی چیز نظر آئے تو اسے لو، اور جب شر نظر آئے تو اسے چھوڑ دو، اور اس وقت یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے اور سرزمین مکہ میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، آدمی سے اس کے کنبہ کو اتنے فائدے حاصل نہیں ہوتے جتنے کنبہ کو آدمی کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آدمی کنبہ کی مدد سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو صرف ایک ہاتھ رکتا ہے، اور کنبہ والے اپنے ہاتھ روک لیتے تو پھر کئی ہاتھ رک جاتے ہیں، اور کنبہ کی طرف سے آدمی کو محبت، حفاظت اور نصرت ملتی ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی خاطر ناراض ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس دوسرے آدمی کی صرف اس کے خاندانی نسب کی وجہ سے ہی جانتا ہے۔ میں تمہیں اس بارے میں اللہ کی کتاب میں بہت سی آیتیں پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پایا کی پناہ پکڑتا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، یہ جو حضرت لوط علیہ السلام نے رکن شدید یعنی مضبوط پایا فرمایا ہے، اس سے مراد کنبہ ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی کنبہ نہیں تھا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا وہ اپنی قوم کے بڑے کنبہ سے ہوتا تھا۔ پھر حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، وَإِنَّا لَنَرَاكُمْ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نابینا تھے اس لیے ان لوگوں نے آپ کو کمزوری کی طرف منسوب کیا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارے خاندان کے پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انہیں اپنے رب کے جلال کا ڈر تو تھا نہیں، البتہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ڈر تھا۔